شان نبوت کے باب میں اس فضیلت اور مثلیت میں مغالطہ کرنے یا صحیح عقیدہ رکھنے میں 5 گروہ ہوئے. کتنے گروہ؟ بولیے. پہلا گروہ کافرین کا، بولیے کون سا؟ دوسرا گروہ مشرکین کا، بولتے آئیے. مشرکین. تیسرا گروہ مذبذبین اور منافقین. مذبذبین کا، جن کا نہ یہ عقیدہ، نہ یہ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. چوتھا گروہ مداہنین اور موہنین، گستاخوں کا. پانچواں گروہ مومنین کا. 5 گروہ. اب 5 کی پہچان سن لیں تاکہ سنیت کی تعریف بھی معلوم ہو جائے. تعریفیں تو وہ ہو چکی ہیں، درست تعریفیں، یہ اس کی علامت سمجھا رہا ہوں، علامت، پہچان. کافرین کا گروہ کیا ہے؟ کافروں کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا کہ نبی کی ذات کے بارے میں جب وہ عقیدہ رکھتے تو 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں، ادھر فضیلت، ادھر مثلیت. معنی دونوں کا آپ سمجھ گئے. کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فضیلت کا انکار کرتے، مثلیت کا اقرار کرتے. یاد رکھ لیں، نبی میں جو فضیلت دیکھتے اس کے انکاری ہوتے، اور جو مثلیت کے پہلو دیکھتے اس کے اقراری بنتے. قرآن کہتا ہے جب نبی کو دیکھتے تو کافر جواب دیتے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم ایمان نہیں لاتے آپ پر. نبی سے کہتے آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں. ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم آپ کو صرف اپنے جیسا بشر ہی دیکھتے ہیں اور تو ہے ہی کچھ نہیں. فضیلت کا انکار اور مثلیت کا اقرار. کہتے ما ھذا الا بشر مثلکم، اس میں اور کچھ نہیں ہے لوگوں، یہ تو فقط ہمارے تمہارے جیسا ایک بشر ہے. فضیلت کا انکار اور مثلیت کا اقرار. ایسا کرنے والے کافر ہو گئے. ایسا کرنے والے کافر ہو گئے. دوسرا گروہ مشرکین کا. مشرک وہ لوگ ہوئے جو اس کے برعکس کرتے. یہ قرآن مجید کا نچوڑ، عقائد کا، طبقات کا، امم کا نچوڑ دے رہا ہوں. مشرک وہ لوگ ہوتے جو اس کے برعکس کرتے، یعنی مثلیت کا انکار کرتے، بالکل انکار کرتے، اور فضیلت کا اقرار کرتے. اور فضیلت کا اقرار مثلیت کے انکار کے ساتھ عقیدہ کیا بنتا؟ جیسے قرآن مجید نے کہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ. جب حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا، کمالات دیکھے، یہودیوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے. مثلیت اس لیے تھی کہ نفی شرک ہو جائے. جب اس کا انکار ہو گیا، نگاہ صرف فضیلت پہ بھی تو خدا کا بیٹا بنا دیا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. جب دیکھا کہ پھونک مارتے ہیں مردے زندہ ہو جاتے، مٹی کا بنا ہوا پرندہ اڑنے لگتا ہے، مادرزاد نابینے کوہڑی برس کے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں شفا یابی ہوتی. مثلیت پر جب نگاہ نہ رکھی، انکار کیا، فقط فضیلت دیکھی تو خدا کا بیٹا بنا دیا، خدا کا شریک بنا دیا. تو یہ مشرک ہوئے. 2 طبقے. تیسرا طبقہ وہ جو مترددین اور مذبذبین ہوئے. یہ وہ لوگ جنہوں نے باب نبوت میں، نبی کی ذات کے باب میں ایسا عقیدہ رکھا کہ مثلیت اور فضیلت کو برابر جانا، نہ مثلیت کو بڑھایا نہ فضیلت کو بڑھایا. یہ متردد ہو گئے، مذبذب ہو گئے. یہ نہ کفر میں پختہ ہوئے نہ ایمان میں پختہ ہوئے. لا الہ الا ولا الہ اولئک مذبذبین بین ذلک. نہ وہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، دونوں حدوں کے درمیان لٹک رہے ہیں، مذبذب ہیں. تیسرا گروہ یہ کسی کھاتے کے نہ رہے، کسی کھاتے کے نہ رہے. اب آگے آئیے چوتھا اور پانچواں. اب یہ 2 گروہ آ رہے ہیں جن کا تعلق ہمارے زمانے سے. یہ 3 گروہ تاریخ میں. چوتھا گروہ مداہنین کا، گستاخوں کا، بد عقیدہ لوگوں کا، بد مذہبوں کا. وہ گروہ کون ہے؟ نقطہ یاد رکھیں. یہ وہ لوگ ہیں جو فضیلت کا صرف اقرار کرتے اور مثلیت پر اصرار کرتے. کافر فضیلت کے انکار کرنے والے، مثلیت کا اقرار.
مشرک مثلیت کا انکار، فضیلت کا اقرار. متذبذب فضیلت اور مثلیت دونوں کے درمیان متذبذب. اب بد مذہب اور بد عقیدہ کی پہچان اور گستاخ کی پہچان اور بد مذہب کی پہچان اور اہانت کرنے والے کی پہچان وہ کیا ہے کہ مثلیت فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں. فضیلت کا صرف اقرار، انکار نہیں کر سکتے. قرآن میں جو آ گیا اقرار کرتے ہیں، دبے لفظوں میں مان جاتے ہیں، زیادہ زور نہیں دیتے. مثلیت پہ اصرار کرتے ہیں، تقریریں ساری مثلیت پہ کرتے ہیں، اور فضیلت کی بات آئے تو کہتے ہیں ہم کہاں انکاری ہیں. کتابیں ساری مثلیت پہ لکھتے ہیں، جب فضیلت دکھاؤ تو کہتے ہیں ہم کہاں انکاری ہیں. آپ کا فضیلت کا انکاری نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. مثلیت پہ اصرار اور فضیلت پہ انکار یہی بد عقیدگی اور بد مذہب ہونے کی علامت. اور سنیت کیا ہے؟ پانچواں گروہ مومنین کا. مومنین کے گروہ کی علامت یہ ہے کہ وہ مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں، مثلیت کا اقرار کرتے ہیں اور اصرار اور زور سارا فضیلت پہ دیتے ہیں. یہ ایمان ہے. حاضرین محترم، آج سنیت اور غیر سنیت کی ایک موٹی علامت سمجھ لیں. لمبی چوڑی باتوں میں آپ نہیں جا سکیں گے. اہل علم کے لیے بڑے پیمانے ہیں، مگر سادہ لوگوں کے لیے موٹی بات. جس شخص کو دیکھو قرآن مجید کی آیتیں ہوں یا احادیث نبوی یا سیرت طیبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، امور فضیلت پر بس یوں گزرتا گزرتا ذکر کر جائے، بس چلتا چلتا ذکر کر جائے، اور تذکرہ ہو تو کہے ہم کہاں انکاری ہیں. اور زور سارا تقریروں کا، وعظوں کا، خطابوں کا، کتابوں کا مثلیت کے ثابت کرنے پر لگا، سارا زور مثلیت پہ لگائے. یہی علامت اس کے بد مذہب ہونے کی. سمجھ لو اس کا نبی کی ذات سے علاقہ نہیں ہے، یہ بے وفا ہے، یہ نبی کا بے وفا ہے. ایسا کلمہ پڑھنے والا ہے جس نے کلمہ پڑھا اور وفا نہ کی. اور ایمان کی پرکھ اور علامت یہ ہے کہ جو مثلیت کا انکار نہ کرے، چونکہ انکار کرنا کفر ہے، قرآن کی نصوص سے ثابت. مثلیت کا انکار نہ کرے، فقط اقرار کرے اور زور ساری زندگی فضیلت پر دیتا رہے. مثلیت کا فقط اقرار اور فضیلت پر اصرار، جس میں یہ دیکھو سمجھ لو یہاں ایمان ہے. یہی علامت سنیت کی ہے، یہی علامت سنیت کی ہے.